آج لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین حق کے پرچم کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، نماز اور روزے کی حفاظت کرنے کے لیے، دین اور شریعت کو بچانے کے لیے جب کربلا کے میدان کی طرف بڑھے ہیں، تو اس وقت تمام مسلم ممالک تھے، بہت سارے لوگ اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کے ماننے والے، پیغمبر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے، اذان اور نماز کو جاننے والے بے شمار لوگ موجود تھے۔ لیکن جب امام حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں تو انہیں کیسے لوگوں نے شہید کر دیا؟ اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ اس وقت مسلمان کہاں سو رہے تھے؟ دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلمان کہاں تھے؟ تو اس وقت آ کر کے اسلام کے پرچم کو لہرانے والے، اذان اور نماز کی حفاظت کرنے کے لیے ایران کے سرزمین پر کھڑے ہونے والے آیت اللہ سید علی خامنائی کو دیکھ لیجئے، کہ جس کے لیے آج پوری دنیا غم منا رہی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے رہبر نہیں تھے، ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ تو شیعوں کے رہبر ہیں۔ اے کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی کہ دشمن یہ نہیں سمجھ رہا ہے یہ شیعوں کے رہبر ہیں یا سنیوں کے رہبر ہیں، بلکہ دشمن ہمیں صرف اور صرف اس لیے مارنے پہ لگا ہوا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے حق کا پرچم لے کر کے اگر لہرایا تو دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا۔ امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج ہم سنی اور شیعہ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے پر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی کہ دشمن ہمیں سنی اور شیعہ ہونے پہ نہیں، قتل کرنے پہ لگا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اذان کو مٹانا چاہتا ہے، نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کے قوانین کو ختم کرنا چاہتا ہے، قرآن کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور اسی قرآن اور نماز کی حفاظت کرنے کی خاطر، اسی دین کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر سید علی خامنائی نے اپنی جان دے دی۔ لیکن لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا اور یہی سوچتے رہے۔ کاش کہ یہ سوال کرنے والے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت کہاں تھے مسلمان، یہ جاننا ہے تو ذرا اس وقت کے ممالک کو دیکھ لیجئے جو اپنے آپ کو مسلمان کا رہبر کہتے ہیں، مسلمان کا لیڈر کہتے ہیں، مسلمان کا سب سے بڑا اپنے آپ کو پیشوا کہتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو جا کر کے دشمن کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شریعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کبھی دین کے پرچم کے تلے نہیں آتے۔ اے کاش کہ ان کے سمجھ میں آ جاتا کہ دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ ہو جائیں۔ اے کاش کے لوگوں کو نظر آتی کہ سید علی خامنائی جو 86 سال کے بزرگ، جنہوں نے اپنی جان کو دینا گوارا کیا، لیکن نہ کسی کے سامنے روئے، نہ کسی کے سامنے گڑ گڑائے، نہ کسی کے پیروں تلے بیٹھے، نہ کسی کا پیر پکڑا، نہ کہیں پر گھٹنا ٹیکا۔ اے خامنائی، اے سید، آپ کے عزم کو سلام، آپ کی دلیری کو سلام، آپ کی فکر کو سلام، آپ کے ایک ایک کلام کو سلام، آپ کے عزم کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام۔ آپ نے وہ قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ آج نہیں، 100 سال کے بعد ایسا خامنائی دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا کہ جس نے دشمن کے سامنے اپنے سر کو دینا گوارا کیا، سر جھکانا گوارا نہیں۔